چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے الیکشن کیس کی سماعت کا آغاز کیا تو کسی کو یہ گمان نہ تھا کہ اگلے عام انتخابات کی تاریخ سامنے آ جائے گی۔ عدالت کے سامنے الیکشن کمیشن کے وکیل سجل سواتی نے اگلے عام انتخابات 11 فروری کو کرانے کی تاریخ دی تو کمرہ عدالت میں بیٹھے 30 رپورٹرز اپنی نوٹ بکس اٹھائے بریکنگ نیوز دینے کے لیے دروازے کی جانب دوڑے۔ اس ہلچل کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بھی حیران رہ گئے۔ دن 11:30 بجے کے بعد شروع ہونے والی سماعت میں سب سے پہلے تحریک انصاف کے وکیل علی ظفر نے تفصیلی دلائل دیے۔ ان کے دلائل کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کے انعقاد کی تاریخ کا اعلان کرنے کے لیے خط لکھ کر اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ تحریک انصاف کے وکیل کا کہنا تھا کہ اب تمام تر ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ وہ آئین کے مطابق اپنا کام کرے۔ چیف جسٹس نے حکم نامہ لکھواتے ہوئے کہا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے پر سب کے دستخط ہوں گے تاکہ کوئی ادھر ادھر نہ ہو۔ وکیل سجل سواتی نے عدالتی وقفے کے بعد سپریم کورٹ کو بتایا کہ صدر مملکت سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی آئینی بحث میں پڑے بغیر معاملے کو آگے لے کر جایا جا سکے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ اس معاملے پر اٹارنی جنرل کو بھی آن بورڈ لیں۔ چیف جسٹس نے روسٹر روم پر موجود اٹارنی جنرل منصور عثمان سے کہا کہ وہ صدر سے فون پر رابطہ کر کے انہیں وضاحت سے بتائیں کہ عدالت میں کیا ہوا تاکہ الیکشن کمیشن کو آسانی ہو۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ایک موقع پر وکیل فاروق نائک سے پوچھا کہ کیا صدر کے لیے الیکشن کمیشن سے مشاورت ضروری ہے، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ آئین و قانون کے مطابق ایسا لازم نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ عام انتخابات کے لیے دی گئی تاریخ پتھر پر لکیر ہوگی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکے گا اور عدالت اس پر عمل کرائے گی۔ چیف جسٹس نے روسٹر روم پر موجود پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر اور پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک سے ازرہ مذاق کہا کہ دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل شہ سرخی لگ جائے کہ اتحاد ہو گیا ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اتحاد تو نظر آ رہا ہے۔ چیف جسٹس نے وکلاء اور الیکشن کمیشن کے کام سے کہا کہ پیچیدگیوں میں جائے بغیر عدالت اس مسئلے کو حل کرانا چاہتی ہے کیونکہ دیگر ایشوز میں الجھے تو ان کے نتائج ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق نائک نے الیکشن کی تاریخ کے اعلان پر عدالتی روسٹر روم پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اٹس اے گریٹ اچیومنٹ۔ سماعت مکمل ہوئی تو حالیہ عدالتی تاریخ میں ایک منفرد صورتحال اس وقت دیکھنے کو ملی جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم نامہ لکھوایا، پھر اس کو عدالت میں ہی ٹائپ کروا کر پرنٹ نکلوایا اور اس کی پروف ریڈنگ کرائی۔ اس دوران ان کے ساتھ بینچ میں موجود ججز اور روسٹر روم پر کھڑے وکلاء انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد عدالت کی سماعت کے حتمی حکم نامے پر تینوں ججز نے کمرہ عدالت میں ہی دستخط کیے اور اس کی نقل وہاں موجود فریقوں کے وکلاء کو فراہم کی گئی۔ یہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا کہ عدالت کے اندر ہی آرڈر پرنٹ کروا کر ججز دستخط کریں۔